حزقیل 5واں باب۔ اے آدم زاد، تو ایک تیز تلوار لے اور حجام کے اس طرح کی طرح اس سے اپنا سر اور اپنی داڑھی مونڈ، اور ترازو لے کر ان بالوں کو تول کر ان کے حصے بنا۔ پھر جب محاصرہ کے دن پورے ہو جائیں تو شہر کے بیچ میں ان کا ایک حصہ لے کر آگ میں جلا، اور دوسرا حصہ لے کر تلوار سے ادھر ادھر بکھیر دے، اور تیسرا حصہ ہوا میں اڑا دے، اور میں تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا، اور ان میں سے تھوڑے سے بال گن کر لے اور ان کو اپنے دامن میں باندھ۔ پھر ان میں کچھ نکال کر آگ میں ڈال دے اور جلا دے۔ اس میں سے ایک آگ نکلے گی جو اسرائیل کے تمام گھرانے میں پھیل جائے گی۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ یروشلم یہی ہے، میں نے اسے قوموں اور مملکتوں کے درمیان جو اس کے آس پاس ہیں رکھا ہے، لیکن اس نے دیگر اقوام سے زیادہ شرارت کر کے میرے احکام کی مخالفت کی، اور میرے آئین کو آس پاس کی مملکتوں سے زیادہ رد کیا، کیونکہ انہوں نے میرے احکام کو رد کیا اور میرے آئین کی پیروی نہ کی۔ پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم اپنے آس پاس کی اقوام سے بڑھ کر فتنہ انگیز ہو اور میرے آئین کی پیروی نہیں کی اور میرے احکام پر عمل نہیں کیا، اور اپنے آس پاس کی اقوام کے آئین و احکام پر بھی کار بند نہیں ہوئے، اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں ہی تیرا مخالف ہوں، اور تیرے درمیان سب قوموں کی آنکھوں کے سامنے تجھے سزا دوں گا، اور میں تیرے سب نفرتی کاموں کے سبب سے تجھ میں وہی کروں گا جو میں نے اب تک نہیں کیا اور کبھی نہ کروں گا۔ پس تجھ میں باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کھا جائے گا، اور میں تجھے سزا دوں گا اور تیرے بقیہ کو ہر طرف پراگندہ کر دوں گا۔ پس خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، چونکہ تو نے اپنی تمام مکروہات سے اور اپنے نفرتی کاموں سے میرے مقدس کو ناپاک کیا ہے، اس لیے میں بھی تجھے گھٹاؤں گا، میری آنکھیں رعایت نہ کریں گی، میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ تیرا ایک حصہ وبا سے مر جائے گا اور کال سے تیرے اندر ہلاک ہو جائے گا، اور دوسرا حصہ تیری چاروں طرف تلوار سے مارا جائے گا، اور تیسرے حصے کو میں ہر طرف پراگندہ کروں گا اور تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا۔ میرا قہر یوں پورا ہوگا، تب میرا غضب ان پر دھیما ہو جائے گا اور میری تسکین ہوگی، اور جب میں ان پر اپنا قہر پورا کروں گا تب وہ جانیں گے کہ مجھ خداوند نے اپنی غیرت سے یہ سب کچھ فرمایا تھا۔ اس کے سوا میں تجھ کو ان قوموں کے درمیان جو تیرے آس پاس ہیں اور ان سب کی نگاہوں میں جو ادھر سے گزر کریں گے ویران و باعث ملامت بناؤں گا۔ پس جب میں قہر و غضب اور سخت ملامت سے تیرے درمیان عدالت کروں گا تو تو اپنے آس پاس کی اقوام کے لیے جائے ملامت و اہانت اور مقام عبرت و حیرت ہوگی۔ میں خداوند نے یہ فرمایا ہے، یعنی جب میں سخت قحط کے تیر جو ان کی ہلاکت کے لیے ہیں ان کی طرف روانہ کروں گا، جن کو میں تمہارے ہلاک کرنے کے لیے چلاؤں گا، اور میں تم میں قحط کو زیادہ کروں گا اور تمہاری روٹی کے آسا کو توڑ ڈالوں گا، اور میں تم میں قحط اور برے درندے بھیجوں گا، اور وہ تجھے
لاولد کریں گے، اور مری اور خون ریزی تیرے درمیان آئے گی، اور میں تلوار تجھ پر لاؤں گا، میں خداوند ہی نے فرمایا ہے۔ حزقیل چھٹا باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، اسرائیل کے پہاڑوں کی طرف منہ کر کے ان کے خلاف نبوت کر، اور یوں کہہ کہ اے اسرائیل کے پہاڑوں، خداوند خدا کا کلام سنو۔ خداوند خدا پہاڑوں اور ٹیلوں کو اور نہروں اور وادیوں کو یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں ہی تم پر تلوار چلاؤں گا، اور تمہارے اونچے مقاموں کو غارت کروں گا، اور تمہاری قربان گاہیں اجڑ جائیں گی، اور تمہاری سورج کی مورتیں توڑ ڈالی جائیں گی، اور میں تمہارے مقتولوں کو تمہارے بتوں کے آگے ڈال دوں گا، اور بنی اسرائیل کی لاشیں ان کے بتوں کے آگے پھینک دوں گا، اور میں تمہاری ہڈیوں کو تمہاری قربان گاہوں کے گردا گرد پراگندہ کروں گا۔ تمہاری بود و باش کے تمام علاقوں کے شہر ویران ہوں گے، اور اونچے مقام اجاڑے جائیں گے، تاکہ تمہاری قربان گاہیں خراب اور ویران ہوں، اور تمہارے بت توڑے جائیں اور باقی نہ رہیں، اور تمہاری سورج کی مورتیں کاٹ ڈالی جائیں، اور تمہاری دستکاریاں نابود ہوں، اور مقتول تمہارے درمیان گریں گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ لیکن میں ایک بقیہ چھوڑ دوں گا، یعنی وہ چند لوگ جو قوموں کے درمیان تلوار سے بچ نکلیں گے، جب تم غیر ممالک میں پراگندہ ہو جاؤ گے، اور جو تم میں سے بچ رہیں گے ان قوموں کے درمیان جہاں جہاں وہ اسیر ہو کر جائیں گے مجھ کو یاد کریں گے، جب میں ان کے بے وفا دلوں کو جو مجھ سے دور ہوئے اور ان کی آنکھوں کو جو بتوں کی پیروی میں برگشتہ ہوئیں شکستہ کروں گا، اور وہ آپ اپنی تمام بد عمالی کے سبب سے جو انہوں نے اپنے تمام گھنونے کاموں میں کی اپنی ہی نظر میں نفرتی ٹھہریں گے۔ تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اور میں نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ میں ان پر یہ بلا لاؤں گا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ مار اور پاؤں زمین پر پٹک کر کہہ کہ بنی اسرائیل کے تمام گھنونے کاموں پر افسوس، کیونکہ وہ تلوار اور کال اور وبا سے ہلاک ہوں گے۔ جو دور ہے وہ وبا سے مرے گا، اور جو نزدیک ہے تلوار سے قتل کیا جائے گا، اور جو باقی رہے اور محصور ہو وہ کال سے مرے گا، اور میں ان پر اپنے قہر کو یوں پورا کروں گا۔ اور جب ان کے مقتول ہر اونچے ٹیلے پر اور پہاڑوں کی سب چوٹیوں پر اور ہر ایک ہرے درخت اور گھنے بلوت کے نیچے، ہر جگہ جہاں وہ اپنے سب بتوں کے لیے خوشبو جلاتے تھے، ان کے بتوں کے پاس ان کی قربان گاہوں کی چاروں طرف پڑے ہوئے ہوں گے، تب وہ پہچانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ اور میں ان پر ہاتھ چلاؤں گا اور بیابان سے دبلا تک ان کے ملک کی سب بستیاں ویران اور سنسان کروں گا، تب وہ پہچانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ حزقیل 7واں باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، خداوند خدا اسرائیل کے ملک سے یوں فرماتا ہے کہ تمام ہوا، ملک کے چاروں کونوں پر خاتمہ آن پہنچا ہے۔ اب تیری اجل آئی، اور میں اپنا غضب تجھ پر نازل کروں گا، اور تیری روش کے مطابق تیری عدالت کروں گا، اور تیرے سب گھنونے کاموں کی سزا تجھ پر لاؤں گا۔
میری آنکھ تیری رعایت نہ کرے گی اور میں تجھ پر رحم نہ کروں گا، بلکہ میں تیری روش کے مطابق تجھے سزا دوں گا، اور تیرے گھنونے کاموں کا انجام تیرے درمیان ہوں گے، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند ہوں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک بلا یعنی بلائے عظیم دیکھ وہ آتی ہے، خاتمہ آیا، خاتمہ آئے گا، وہ تجھ پر آ پہنچا، دیکھ وہ آ پہنچا۔ اے زمین پر بسنے والے، تیری شامت آ گئی، وقت آ پہنچا، ہنگامہ کا دن قریب ہوا، یہ پہاڑوں پر خوشی کی للکار کا دن نہیں۔ اب میں اپنا قہر تجھ پر انڈھیلنے کو ہوں، اور اپنا غضب تجھ پر پورا کروں گا، اور تیری روش کے مطابق تیری عدالت کروں گا، اور تیرے سب گھنونے کاموں کی سزا تجھ پر لاؤں گا۔ میری آنکھ رعایت نہ کرے گی، اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ میں تجھے تیری روش کے مطابق سزا دوں گا، اور تیرے گھنونے کاموں کے انجام تیرے درمیان ہوں گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند سزا دینے والا ہوں۔ دیکھ وہ دن، دیکھ وہ آ پہنچا ہے، تیری شامت آ گئی، آسا میں کلیاں نکلیں، غرور میں غنچے نکلے، ستم گری نکلی کہ شرارت کے لیے چھڑی ہو۔ کوئی ان میں سے نہ بچے گا، نہ ان کے انبوا میں سے کوئی، اور نہ ان کے مال میں سے کچھ، اور ان پر ماتم نہ ہوگا۔ وقت آ گیا، دن قریب ہے، نہ خریدنے والا خوش ہو، نہ بیچنے والا اداس، کیونکہ ان کے تمام انبوا پر غضب نازل ہونے کو ہے، کیونکہ بیچنے والا بکی ہوئی چیز تک پھر نہ پہنچے گا، اگرچہ ہنوز وہ زندوں کے درمیان ہوں، کیونکہ یہ رویا ان کے تمام انبوا کے لیے ہے۔ ایک بھی نہ لوٹے گا، اور نہ کوئی بد کرداری سے اپنی جان کو قائم رکھے گا۔ نرسنگا پھونکا گیا اور سب کچھ تیار ہے، لیکن کوئی جنگ کو نہیں نکلتا، کیونکہ میرا غضب ان کے تمام انبوا پر ہے۔ باہر تلوار ہے، اور اندر وبا اور قحط ہیں۔ جو کھیت میں ہے تلوار سے قتل ہوگا، اور جو شہر میں ہے قحط اور وبا اسے نگل جائیں گے، لیکن جو ان میں سے بھاگ جائیں گے وہ بچ نکلیں گے، اور وادیوں کے کبوتروں کی مانند پہاڑوں پر رہیں گے، اور سب کے سب نالا کریں گے، ہر ایک اپنی بد کرداری کے سبب سے۔ سب ہاتھ ڈھیلے ہوں گے، اور سب گھٹنے پانی کی مانند کمزور ہو جائیں گے۔ وہ ٹاٹ سے کمر کسیں گے، اور ہول ان پر چھا جائے گا، اور سب کے منہ پر شرم ہوگی، اور ان سب کے سروں پر چندلا پن ہوگا۔ وہ اپنی چاندی سڑکوں پر پھینک دیں گے، اور ان کا سونا ناپاک چیز کی مانند ہوگا۔ خداوند کے غضب کے دن میں ان کا سونا چاندی ان کو نہ بچا سکے گا، ان کی جانیں آسودہ نہ ہوں گی، اور ان کے پیٹ نہ بھریں گے، کیونکہ انہوں نے اسی سے ٹھوکر کھا کر بد کرداری کی تھی، اور ان کے خوبصورت زیور شوکت کے لیے تھے، پر انہوں نے ان سے اپنی نفرتی مورتیں اور مکروہ چیزیں بنائیں، اس لیے میں نے ان کے لیے ان کو ناپاک چیز کی مانند کر دیا، اور میں ان کو غنیمت کے لیے پردیسیوں کے ہاتھ میں اور لوٹ کے لیے زمین کے شریروں کے ہاتھ میں سونپ دوں گا، اور وہ ان کو ناپاک کریں گے، اور میں ان سے منہ پھیر لوں گا، اور وہ میرے خلوت خانہ کو ناپاک کریں گے۔ اس میں غارت گر آئیں گے اور اسے ناپاک کریں گے۔ زنجیر بنا، کیونکہ ملک خون ریزی کے گناہوں سے پر ہے، اور شہر ظلم سے بھرا ہے۔ پس میں غیر قوموں میں سے بدترین کو لاؤں گا، اور وہ ان کے گھروں کے مالک ہوں گے، اور میں زبردستوں کا گھمنڈ
मिटाऊंगा और उनके मुकद्दस मुकाम नापाक किए जाएंगे। हलाकत आती है और वो सलामती को ढूंढेंगे पर ना पाएंगे। बला पर बला आएगी और अफवाह पर अफवाह होगी। तब वो नबी से रोया की तलाश करेंगे, लेकिन शरीयत काहिन से और मसलहत बुजुर्गों से जाती रहेगी। बादशाह मातम करेगा और हाकिम पर हैरत छा जाएगी और रैयत के हाथ कांपेंगे। मैं उनकी रविश के मुताबिक उनसे सलूक करूंगा और उनके अमाल के मुताबिक उन पर फतवा दूंगा, ताकि वो जाने कि खुदावंद मैं हूं। हिजकिय्येल 8वां बाब। और छठे बरस के छठे महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि मैं अपने घर में बैठा था और यहूदा के बुजुर्ग मेरे सामने बैठे थे कि वहां खुदावंद खुदा का हाथ मुझ पर ठहरा। तब मैंने निगाह की और क्या देखता हूं कि एक शबी आग की मानिंद नजर आती है। उसकी कमर से नीचे तक आग और उसकी कमर से ऊपर तक जलवाए नूर जाहिर हुआ, जिसका रंग सकल किए हुए पीतल का सा था। और उसने एक हाथ की शबी सी बढ़ाकर मेरे सिर के बालों से मुझे पकड़ा और रूह ने मुझे आसमान और जमीन के दरमियान बुलंद किया और मुझे इलाही रोया में यरूशलेम में शिमाल की तरफ अंदरूनी फाटक पर, जहां गैरत की मूरत का मस्कन था, जो गैरत भड़काती है, ले आई। और क्या देखता हूं कि वहां इस्राएल के खुदा का जलाल उस रोया के मुताबिक जो मैंने उस वादी में देखी थी मौजूद है। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, अपनी आंखें शिमाल की तरफ उठा। और मैंने उस तरफ आंखें उठाईं, और क्या देखता हूं कि शिमाल की तरफ मज़बा के दरवाजा पर गैरत की वही मूरत मुदख्खल में है। और उसने फिर मुझे फरमाया, ए आदमजाद, तू उनके काम देखता है, यानी वो मकरूहात अजीम जो बनी इसराइल यहां करते हैं, ताकि मैं अपने मकदस को छोड़कर उससे दूर हो जाऊं। लेकिन तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखेगा। तब वो मुझे सेहन के फाटक पर लाया, और मैंने नजर की, और क्या देखता हूं कि दीवार में एक छेद है। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, दीवार खोद। और जब मैंने दीवार को खोदा तो एक दरवाजा देखा। फिर उसने मुझे फरमाया, अंदर जा और जो नफरती काम वो यहां करते हैं देख। तब मैंने अंदर जाकर देखा, और क्या देखता हूं कि हर नौ के सब रेंगने वाले कीड़ों और मकरू जानवरों की सब सूरतें और बनी इसराइल के बुत गिरदा गिर्द दीवार पर मुनक्किश हैं। और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से 70 शख्स उनके आगे खड़े हैं, और याजनिया बिन साफन उनके वस्त में खड़ा है, और हर एक के हाथ में एक बखूर दान है, और खुशबू बखूर का बादल उठा रहा है। तब उसने मुझे फरमाया कि ए आदमजाद, क्या तूने देखा कि बनी इसराइल के सब बुजुर्ग तारीकी में, यानी अपने मुनक्कश काशानों में क्या करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि खुदावंद हमको नहीं देखता। खुदावंद ने मुल्क को छोड़ दिया है। और उसने मुझे ये भी फरमाया कि तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात जो वो करते हैं देखेगा। तब वो मुझे खुदावंद के घर के शिमाली फाटक पर लाया, और क्या देखता हूं कि वहां औरतें बैठी तमूज पर नोहा कर रही हैं। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या तूने ये देखा है? तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखेगा। फिर वो मुझे खुदावंद के घर के अंदरूनी सहन में ले गया,
اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی ہیکل کے دروازہ پر آستانہ اور مذبح کے درمیان قریباً 25 شخص ہیں، جن کی پیٹھ خداوند کی ہیکل کی طرف ہے، اور ان کے منہ مشرق کی طرف ہیں، اور مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا؟ کیا بنی یہودا کے نزدیک یہ چھوٹی سی بات ہے کہ وہ یہ مکروہ کام کریں جو یہاں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو ملک کو ظلم سے بھر دیا اور پھر مجھے غضبناک کیا، اور دیکھ وہ اپنی ناک سے ڈالی لگاتے ہیں۔ پس میں بھی قہر سے پیش آؤں گا، میری آنکھ رعایت نہ کرے گی، اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا، اور اگرچہ وہ چلا چلا کر میرے کانوں میں آہو نالا کریں تو بھی میں ان کی نہ سنوں گا۔ حزقیل 9واں باب۔ پھر اس نے بلند آواز سے پکار کر میرے کانوں میں کہا کہ ان کو جو شہر کے منتظم ہیں نزدیک بلا، ہر ایک شخص اپنا مہلک ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے، اور دیکھ 6 مرد اوپر کے پھاٹک کی راہ سے جو شمال کی طرف ہے چلے آئے، اور ہر ایک مرد کے ہاتھ میں اس کا خون ریز ہتھیار تھا، اور ان کے درمیان ایک آدمی کتانی لباس پہنے تھا، اور اس کی کمر پر لکھنے کی دوات تھی۔ سو وہ اندر گئے اور پیتل کے مذبح کے پاس کھڑے ہوئے، اور اسرائیل کے خدا کا جلال کروبی پر سے جس پر وہ تھا اٹھ کر گھر کے آستانہ پر گیا، اور اس نے اس مرد کو جو کتانی لباس پہنے تھا اور جس کے پاس لکھنے کی دوات تھی پکارا، اور خداوند نے اسے فرمایا کہ شہر کے درمیان سے، ہاں یروشلم کے بیچ سے گزر، اور ان لوگوں کی پیشانی پر جو ان سب نفرتی کاموں کے سبب سے جو اس کے درمیان کیے جاتے ہیں آہیں مارتے اور روتے ہیں نشان کر دے۔ اور اس نے میرے سنتے ہوئے دوسروں سے فرمایا، اس کے پیچھے پیچھے شہر میں سے گزر کرو اور مارو، تمہاری آنکھیں رعایت نہ کریں اور تم رحم نہ کرو، تم بوڑھوں اور جوانوں اور لڑکیوں اور ننھے بچوں اور عورتوں کو بالکل مار ڈالو، لیکن جن پر نشان ہے ان میں سے کسی کے پاس نہ جاؤ، اور میرے مقدس سے شروع کرو۔ تب انہوں نے ان بزرگوں سے جو ہیکل کے سامنے تھے شروع کیا، اور اس نے ان کو فرمایا کہ ہیکل کو ناپاک کرو اور مقتولوں سے صحنوں کو بھر دو، چلو باہر نکلو۔ سو وہ نکل گئے اور شہر میں قتل کرنے لگے، اور جب وہ ان کو قتل کر رہے تھے اور میں بچ رہا تھا، تو یوں ہوا کہ میں منہ کے بل گرا اور چلا کر کہا، آہ! اے خداوند خدا، کیا تو اپنا قہر شدید یروشلم پر نازل کر کے اسرائیل کے سب باقی لوگوں کو ہلاک کرے گا؟ تب اس نے مجھے فرمایا کہ اسرائیل اور یہودا کے خاندان کی بد کرداری نہایت عظیم ہے، ملک خون ریزی سے پر ہے، اور شہر بے انصافی سے بھرا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند نے ملک کو چھوڑ دیا ہے اور وہ نہیں دکھتا۔ پس میری آنکھ رعایت نہ کرے گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا، میں ان کی روش کا بدلہ ان کے سر پر لاؤں گا۔ اور دیکھو، اس آدمی نے جو کتانی لباس پہنے تھا اور جس کے پاس لکھنے کی دوات تھی، یوں کیفیت بیان کی، جیسا تو نے مجھے حکم دیا میں نے کیا۔